اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پروز سیکشن سے یعنی لاسٹ چیپٹر نمبر 8 دا گاڈ آف دا اونلی ورلڈ بائی امیتو گھوش، اس کی ہم نے پچھلے کلاس میں اس کی انٹروڈکشن اور آتھر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا پچھلے کلاس میں۔ آج کے کلاس میں ہم یعنی اس چیپٹر کو یعنی پیج نمبر 65 سے اور پیرا نمبر 1 سے اس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن آج ہم یعنی پڑھنے جا رہے ہیں آج کے کلاس میں۔ تو جیسا کہ آپ کو یاد رکھا ہوگا کہ اس چیپٹر میں ہمیں یعنی امیتو گھوش یعنی ادیب کا ایک دوست ہوتا ہے جس کا نام آغا شاہد تھا۔ وہ دونوں امریکہ میں رہتی تھی۔ شاہد کینسر میں مبتلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا، یعنی جو اس کا دوست یعنی شاہد وہ جانتا تھا کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کا برین کا کینسر تھا، برین ٹیومر تھا اس کا۔ اس نے ادیب سے یعنی امیتو گھوش سے کہا کہ وہ اس کی موت کے بعد اس پر کچھ لکھے۔ ادیب نے اپنا وعدہ نبھایا۔ اس مضمون یعنی جو دوست نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بارے میں آپ کچھ لکھنا، تو اس نے اپنے دوست کا وعدہ رکھا اور اس مضمون میں وہ اس یعنی شاہد کے بارے میں یعنی اپنے دوست کے بارے میں وہ سب باتیں لکھتا ہے جو وہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ یہاں شاہد کی زندگی اور شاہد کے ساتھ اپنی جان پہچان کا مختصر خلاصہ پیش کرتا ہے یعنی اس چیپٹر میں، اس سبق میں۔ تو اب آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 65 آپ کھولیے اور وہاں پر یعنی پیرا نمبر 1 سے ہم اس کی ریڈنگ یعنی شروع کرتے ہیں آج اس کی ایکسپلینیشن۔ The first time that Agha Shahid Ali spoke to me about his approaching death was on 25th April 2001. The conversation began routinely. I had telephoned to remind him that we had been invited to a friend's house for lunch and that I was going to come by his apartment to pick up him. Although he had been under treatment for cancer for some 14 months, Shahid was still on his feet and perfectly lucid, except for occasional lapses of memory. I heard him thumbing through his engagement book and then suddenly he said, "Oh dear, I cannot see a thing." There was a brief pause and then he added, "I hope this does not mean that I am dying." یعنی آغا شاہد اور منصف کی ملاقات یا بات چیت اس وقت ہوئی تھی جب 25 اپریل 2001 کو یعنی اس نے شاہد نے یعنی منصف سے فرسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ یعنی وہ اپروچنگ ڈیتھ یعنی وہ اب موت کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی اس کی موت نزدیک ہے۔ جو روٹین کنورسیشن ان کی تھی، بات چیت تھی، وہ ٹیلی فونک کنورسیشن تھی۔ تو اس میں انہوں نے اس کو ریمائنڈ کیا، یاد دیا that we had been invited to a friend's house for lunch and that I was going to come by his apartment to pick up him. تو یہ کنورسیشن اس وقت ہوتی ہیں جب اس نے فون پر اس سے بتایا کہ ہمیں ایک فرینڈ کے ہاں یعنی اس کی انویٹیشن ہے، میں اس نے دعوت پر بلایا ہے، تو میں آپ کی اپارٹمنٹ پر یعنی آپ کی رہائش گاہ پر، آپ کے رہنے کی جگہ پر میں آپ کو یعنی آپ کو لے جانے آ رہا ہوں۔ تو although he had been under treatment for cancer for some 14 months، حالانکہ وہ تو پچھلے 14 مہینوں سے یعنی کینسر کی ٹریٹمنٹ اس کی چل رہی تھی۔ شاہد was still on his feet and perfectly lucid except for occasional lapses. یعنی شاعر تو بالکل صحت یاب تھا، یعنی وہ ایسا لگ رہا تھا بالکل وہ صحت یاب تھا،
یعنی سوائے کچھ اوکیجنل لیپسز آف میموری، یعنی اس کو یعنی بیچ بیچ میں کہیں پر اس کی جو میموری تھی، اس کی یاداشت تھی، وہ کم ہو رہی تھی. I heard him thumbing through his engagement book and then suddenly he said. تو میں نے اس کو پایا کہ وہ اپنی انگیجمنٹ بک کے ساتھ لگا رہتا تھا، اور اسی یعنی میں جب وہ اس کی یعنی انگیجمنٹ بک کے ساتھ کام کر رہا تھا، اس کو اسٹڈی کر رہا تھا، تو اس نے مجھے ایک دفعہ کہا، او ڈیئر، ارے میرے دوست، آئی کانٹ سی اے تھنگ، مجھے تو کچھ دکھائی اب نہیں دے رہا، یعنی میری جو نظر ہے وہ کم ہو رہی ہے، میرا ویژن یعنی میری سائٹ اب کمزور ہو رہی ہے. دیر واز اے brief pause and then he added. اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی خاموشی اختیار کی اور پھر کہا، I hope this does not mean that I am dying. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یعنی مرنا، یعنی مجھے شاید مرنا ہے. Although Shahid and I had talked a great deal over the last many weeks. تو یہاں پر منصف کہتا ہے یعنی آتھر کہ مجھے شاہد کے ساتھ یعنی گریٹ ڈیل اوور دا ویکس، یعنی ہفتوں کے دوران ہمیں کافی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رہا ہے. I had never before heard him touch on the subject of death. اس سے پہلے میں نے کبھی یعنی اس سے یہ اظہار نہیں کرتے ہوئے پایا کہ یعنی دیکھا کہ وہ ڈیتھ کی یعنی موت کی اپروچ کر رہا ہے، موت کے نزدیک، یعنی اس کی موت نزدیک ہے. I did not know how to respond. His voice was completely at odds with the content of what he had just said. Light to the point of the jocularity. یعنی مجھے اب یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ میں کس طرح سے اس کے وائس یعنی اس کو ریسپونڈ دوں، اس کو جواب دوں، کیونکہ مجھے سمجھتا تھا کہ یہ شاید مجھ سے جوکلیرٹی یعنی مجھ سے یہ ہنسی مذاق کی باتیں کرتا ہے. I mumbled something innocuous. یعنی میں نے یہاں پر اس کو یعنی عجیب سی یعنی اس میں یہ عجیب سا یعنی حساب پایا، یعنی عجیب جب اس نے یہ انکشاف کیا کہ مجھے یعنی میں ڈیتھ کے نزدیک یعنی اپروچ کر رہا ہے، موت کے نزدیک، یعنی میری موت اب نزدیک ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ نو شاید آف کورس ناٹ، یو ول بی فائن. یعنی میں نے اس کو کہا کہ شاید نہیں، بے شک آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا. He cut me short in a tone of voice that was at once quizzical and direct. He said. تو انہوں نے میری بات کو بیچ میں ہی کاٹا مجھے، یعنی جب میں نے اسے یہ کہا کہ شاید ایسا مت کہو کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، تو اس نے مجھے یعنی جب میں اسے یہ بتا رہا تھا تو اس نے میری بات بیچ میں ہی کاٹ لی. تو انہوں نے ایک ایسے لہجے میں، ایک ایسی آواز میں مجھے یعنی کیوزیکل اینڈ ڈائریکٹ، یعنی اس نے مجھے ایک ایسے انداز میں یعنی ایک عجیب انداز میں مجھ سے کہا، when it happen I hope you will write something about me. یعنی جب ایسا ہو جائے، جب میں یعنی میری موت ہو جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں کچھ لکھو گے. I was shocked into silence and a long moment passed before I could bring myself to say the things that people say on such occasions. Shahid, you will be fine. You have to be strong. تو مجھے یہ بات سن کر مجھے کافی صدمہ ہوا. یعنی منصف یعنی آتھر امیتو گھوش یہاں پر کہتا ہے کہ مجھے یہ بات سن کر اپنے دوست یعنی شاہد کی یہ بات، یعنی میں اب مرنے کے بعد آپ میرے لیے کچھ لکھنا، تو اس پر میں کافی مجھے صدمہ ہوا. تو میں نے اس کو مطلب واپس یعنی اس کو جواب دیا، میں نے اس کو دلاسا دیا کہ شاید یو ول بی فائن، شاید آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، اینڈ یو ول بی اسٹرانگ، اور آپ ہمت مت ہارو، بلکہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. From the window of my study I could see a corner of the building in which he lived.
یعنی جو جس بلڈنگ میں رہا کرتا تھا، یعنی وہاں اس بلڈنگ کے جو ونڈو ہے، کھڑکی سے میں اس کے جو بلڈنگ جس بلاک میں بلڈنگ میں وہ رہتا تھا، میں اس یعنی میری بلڈنگ کی کھڑکی سے وہ اس کے مکان کا کارنر یعنی دکھائی دیتا تھا. وچ ہی لیوڈ سم 8 blocks away، جو کہ میری یعنی رہائش گاہ سے 8 بلاکس دور تھا. یعنی 8 جو بلاکس یعنی بلڈنگ بلاکس تھی ان سے وہ دور تھا یعنی شاہد کا گھر. when he had a sudden blackout in February 2000، یعنی جب اس کا اچانک یعنی اس کی صحت یعنی اس کی بیماری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں یعنی فیبروری 2000 میں. after tests revealed that he had a malignant brain tumor، جبکہ ٹیسٹس میں یہ رپورٹ آیا ہے کہ اس کا یعنی جو کینسر کا یعنی برین کینسر ٹیومر تھا وہ خراب اس کا ٹیسٹ آیا ہے، شدید جو بالکل خراب تھا. He decided to move to Brooklyn، تو اس کے بعد شاہد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اب بروکلن موو کروں گا، یعنی بروکلن جاؤں گا to be close to his youngest sister، تاکہ وہ اپنی جو اس کی ینگسٹ یعنی چھوٹی بہن تھی تاکہ وہ وہاں ہی رہے اسی کے نزدیک، یعنی جس کا نام سمیتا تھا. who teaches at the Pratt Institute، جو کہ پریٹ انسٹیٹیوٹ میں پڑھایا کرتی تھی، یعنی شاہد کی جو سسٹر تھی ینگسٹ سسٹر سمیتا. a few blocks away from the street where I live، وہ اس گلی سے اس کوچے سے کچھ بلاکس دور رہا کرتی تھی جہاں پر میں رہتا تھا. تو یہ تھی ان کچھ پیراز کی ایکسپلینیشن، یعنی جو یہاں پر امیتو گھوش نے یعنی پہلے کہ شاہد کے ساتھ جب اس کی پہلے یہ ملاقات ہوتی ہیں تو ٹیلی فون پر ٹیلی فونک کنورسیشن وغیرہ، یعنی شاہد نے جب یہ کنفیس کیا ہے کہ یعنی اب وہ موت کے نزدیک اپروچ کر رہا ہے تو وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ میرے لیے میرے بارے میں کچھ لکھنا. تو شاید اس پر کافی یعنی اس کو نراش ہوتا ہے، وہ کافی اس پر اس کو شوق ہو جاتا ہے، صدمہ ہو جاتا ہے. تو وہ اپنے دوست سے بس یہی دلاسا دیتا رہتا تھا کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ ہمت مت ہارنا بلکہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. تو یہ تھی کچھ مطلب ان پیراز کی یہاں پر ایکسپلینیشن جو مطلب آج ہم نے پڑھے ہیں. اب ان پیراز سے یہاں پر کچھ ایکسپریشنز ہیں، کچھ ورڈز ہیں جن کی میننگ میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں جو ان پیراز سے ہم نے پڑھے ہیں. ایکسپیٹریٹ مینز دوسرے ملک میں جا کر بسنا یا پردیسی، جس طرح سے شاہد چونکہ وہ سری نگر کا رہنے والا تھا، جموں کشمیر سری نگر کا، تو وہ امریکہ میں اب رہا کرتا تھا. وہ یہاں سے یعنی اس کو کہیں گے کہ وہ ایکسپیٹریٹ، یعنی جس کو کہیں گے ہم جلائے وطن بھی کرنا یا ملک بدر بھی کرنا، یا جو دوسرے ملک میں رہا کرتا ہے پردیسی. اپروچنگ مینز نزدیک آ رہا، کنورسیشن مینز بات چیت، ریمائنڈ مینز یاد دلانا، لوسڈ مینز آسان یا سہل، لیپس مینز کمی، جس طرح سے یعنی شاہد کی یعنی ویژن میں اس کی لائٹ میں اب یہ کمی آ رہی تھی، تو اس کی میموری میں کمی آ رہی تھی. لیپسز مینز کمی آنا، ریسپونڈ مینز جواب دینا یا رد عمل دکھانا، جوکلیرٹی مینز ہنسی مذاق یعنی ہیومر، انوکیوسس مینز موسمیت برا، کیوزیکل مینز عجیب، رویل مینز واضح کرنا، میلیگننٹ مینز خراب یا کینسر والا جو ٹیسٹ تھا شاید کا آیا تھا وہ میلیگننٹ تھا. بلیک آؤٹ مینز بیماری کے آثار ظاہر ہونا. تو یہ تھی ان کچھ پیراز کی ایکسپلینیشن اور یہ کچھ ایکسپریشنز جن کی میں نے آپ کو میننگ پڑھائی ہیں. اب اگلے کلاس میں آپ سے پھر اگلے دن ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلم.